السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لوگ کبوتر کو بہت محبت سے پالتے ہیں اور آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ کبوتر سے بے پناہ محبت کرنے لگیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کر دیا گیا تھا۔ جب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو قید کر دیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برستے ہوئے رو رہا تھا۔ 10 محرم کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر رسول اللہ کے نواسے کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے نیچے اتر آیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت آ گئی ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یوں کبوتر کربلا میں آ کر پھرنے لگا اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگا۔ اس کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچ اور طواف کی طرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو حیران پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینے میں ایک گاؤں میں شیم نام کا ایک یہودی تھا جس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اسے اچانک ہی ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے رشتہ دار اور محلے کے لوگ اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ کہیں یہ مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اس شہر سے دور چلا گیا اور ایک باغ میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن شہر میں کام کرتا اور شام کو واپس اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ شام میں اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی کہ اتنا وقت گزر گیا ہے اور میرے والد ابھی تک نہیں آئے۔ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتی ہوئی ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس ایک پرندے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اور آواز کا پیچھا کرتے ہوئے رینگتے رینگتے اس درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی لیکن اس لڑکی نے اپنا سر اٹھایا اور درخت کے اوپر دیکھا۔ وہاں ایک سفید کبوتر تھا جس کے پروں سے خون کا قطرہ گرا اور لڑکی کی آنکھ میں آ کر گرا۔ اس خون کے قطرے کا گرتے ہی امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔
وہ لڑکی اپنی ایک آنکھ سے دیکھنے لگی۔ ایک اور خون کا قطرہ اس کی دوسری آنکھ میں گرا اور لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوبصورت ہو گئی اور حیران تھی۔ جب لڑکی نے اوپر درخت پر دیکھا تو ایک کبوتر خون سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ اور قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گرے۔ ان قطروں کو اس لڑکی نے اپنے جسم پر مالش کر لی اور اس کا پورا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے لڑکی کو شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی کہ لڑکی پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے باپ کی تلاش میں نکلی۔ جیسے ہی باہر آئی تو سامنے اس کا والد تھا۔ اس کے والد نے اس لڑکی سے پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے۔ جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں وہ موجود نہیں ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر رو کر بولی، اے بابا جان، میں ہی آپ کی پیاری بیٹی ہوں اور اب میں صحت یاب ہو گئی ہوں۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خوشی سے وہ اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور بولا، اے بیٹی، تم اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھنے لگ گئی ہو؟ اس کی بیٹی نے اسے پورا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، تیرے اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اور یہ تیرے پروں سے یہ مبارک خون کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا کہ یہ خون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا ہے، جسے ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا تھا۔ یہ اسی خون کی برکت ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی بھی اس یہودی سے مسلمان ہونے کی وجہ پوچھتا تو یہودی پورا واقعہ تفصیل سے سنا دیتا تھا۔ سلام ہو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس پاک خون پر جو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہتا رہا۔ رسول کے دین کو بچانے کے لیے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نے اپنی اور اپنے پیاروں کی قربانیاں دی تھیں۔ ہمیں قربانی بھی نہیں دینی پڑی اور اتنی آسانی سے ہمیں اسلام مل گیا۔ ہم بھی کیسے لوگ ہیں کہ پھر بھی شکر ادا نہیں کرتے اور نماز اور قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنی بھی زندگی عطا کی ہے ہم اس کو اللہ پاک کی شکر گزاری اور اطاعت میں لگا دیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔